اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ انتہائی سخت اور بڑا ہولناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر لوگوں کو قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اپنی امت کو قیامت کی نشانیوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں وجود میں نہ آ جائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا، جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ یعنی عام دنوں میں تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مگر جب قیامت آئے گی تو قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ دوسری نشانی دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور بڑی فصاحت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ان کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانی ہوگی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا جس سے وہ مومنوں کے چہروں کو منور کرے گا اور اسے جنت کی بشارت دے گا، اور دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کے پاس انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے ماتھے پر سیاہ مہر لگا دے گا اور انہیں جہنم کی وعید سنائے گا۔ تیسری نشانی دجال کا نکلنا، جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، جن کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ دنیا کی سیر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جہاں جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی، اور کئی طرح کے شوختے دکھائے گا جو اصل میں آنکھوں کا دھوکہ اور جادو ہوگا۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ چوتھی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی مشرق منارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ پانچویں نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج 2 قبیلوں کا نام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ، ان کی جسم و جسامت بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی۔ اور قرآن پاک میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو ایک دیوار کے اندر قید کر دیا ہے، اور جب یہ نکلیں گے تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز، جانور، چرند، پرند، انسان سب کھا جائیں گے، حتیٰ کہ دریا کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چھٹی نشانی ہے دخان، یعنی دھواں کا نکلنا۔ ساری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا
اور زمین میں دھنس جانے کے 3 بڑے بڑے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے آخری یہ ہے کہ ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی، یعنی یہ بالکل آخری نشانی ہوگی جس کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی۔ جمعہ کا دن ہوگا، پوری دنیا میں کوئی نیک انسان نہیں رہے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور دوسری تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ اپنی تمام جاہ و جلال کے ساتھ باقی رہے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی دنیا کے بادشاہوں سے، دنیا کے حکمرانوں سے، اے دنیا کے جباروں، اے دنیا کے قہاروں، اے وہ لوگوں جو دنیا میں کہتے تھے یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، آج بتاؤ دنیا میں کس کی حکومت اور سلطنت ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ میرے سوا کون بادشاہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو متنبہ کریں گے۔ پھر اہل ایمان اپنے اوپر ناز کریں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان دے کر ہمیں جنت کا مستحق قرار دیا۔ اور کافرین، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ اس دن پچھتائیں گے اور کہیں گے ہائے رے بربادی، اے کاش ہم بھی ایمان لائے ہوتے تو ہم بھی جنت کا مستحق قرار پاتے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتے، مگر ہم نے کفر اختیار کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ 6 بڑی نشانیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قیامت کی ہولناکی سے اس وقت اللہ اپنی خاص مدد فرمائے اور تمام لوگوں کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔